ने जो झगड़ा लोगों के सिर पर उठाया वो लोग भी बतौर गवाह मुसलमान के मौजूद है। वहाँ तो ये बात आपने नहीं कहा। मैं वहाँ गया नहीं, आप क्यों बोल रहे हैं? आप नहीं गए तो आपके जमात वाले गए। तो आपके जमात वाले भी गए थे, उनको बात करनी चाहिए। फिर आप क्यों आए उनकी नुमाइंदगी के लिए? हाँ ना वो है बात की इब्तदा तो आपने कराई, लेकिन झगड़ा तो आपने उठाया, झगड़ा तो आपने उठाया। मौलाना साहब बात देखें, अभी आपके वही नुमाइंदे बैठे भेजे, उनको बात करें हमसे बिस्मिल्लाह। तो आप क्यों उनका नुमाइंदा बन के तशरीफ लाए? अगर आप उनका नुमाइंदा बन के आए तो उनका हवाला न देना। झगड़ा शुरू कर दिया तो हमें मजबूरन आपका जवाब देना पड़ा। क्या झगड़ा हुआ आपसे वहाँ ना? फिर आप कैसे कह रहे हैं? लोगों के जो कहने से कुछ नहीं होता। तो यही बात है, यही बात है, तो इसका यही माना है मुसलमान झूठ बोलते हैं। यही बात है, इसी बात पे करे रहे, ये आपकी इसी बात पे आप डटे रहे। आप जो है ना मतलब की बात करें मौलाना साहब, इधर उधर न जाए, आपका टाइम जाया हो जाएगा। जो आप मौजू जिस मौजू के लिए आप पैरोकार बन के आए हैं वही बात करें आप। मौजू मुतय्यन है। हाँ जी, मौजू मुतय्यन नमाज जनाजे के बाद दुआ जाएगी। तुम्हारे नजदीक बाद इज्तिमाई दुआ शरअन साबित नहीं, बिदअत है। ठीक है। और आप कहते हैं कि ये मुस्तहब है और साबित है। सही है। तो आप दलील से अभी देखें, ठीक है जी। अब मौजू हुआ तय, सही। तुम्हारे नजदीक जनाजे के बाद दुआ मांगना बिदअत, सही, ठीक। हमारे नजदीक जनाजे के बाद दुआ मांगना जायज, मुस्तहब है, ठीक। अब दावत है, अब उसने मुनाज़रा के साथ ये है, हम है मुस्तहब, आप है मुस्ताले, और उसने मुनाज़रा के लिए पहली तकलीफ होती होगी, दूसरी तकलीफ उतारे। अब नवाब साहब से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, एक दो आदमी बीच में बिठाएं, गाड़ियों वाले। 5 मिनट मेरा टाइम होगा, मेरा 5 मिनट पूरा हो जाए फिर वो बात करेंगे। उनका 5 मिनट पूरा हो जाए फिर मैं बात करूंगा। एक दूसरे की तकरीर में मुखिल नहीं होंगे। जो मुखिल हो जाए नवाब साहब उसको निकाल दें यहाँ, ठीक है? इराबंद अख्तूर गुजारे। अच्छा, मुनाज़रे का कुल वक्त 1.5 घंटे का मौलाना साहब, कुल वक्त 1.5 घंटे का। बिल्कुल जी, 1 घंटा कर लें। العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. الله الرحمن الرحيم. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. صدق الله العظيم. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. حمد و ثناء کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، آج مولانا صاحب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے. تو چاہیے مولانا صاحب سب سے پہلے جب ان کی باری آئیں گے تو بدعت کی تعریف کریں کہ بدعت کہتے کس کو ہیں، اس کے بعد بدعت کی تقسیم کریں، بدعت کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی قسم اس کی جائز ہے اور کون کون سی قسم ناجائز ہے. اور یہ بھی فتویٰ لگائیں جو کوئی اس بات کا قائل ہو کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا جائز اس پر بدعتی ہونے کا فتویٰ لگا لیں. انشاءاللہ بھی آگے چل کے دلال میں ثابت کروں گا کہ مولانا صاحب کے فتوے سے حضور پاک بھی نہیں بچیں گے، صحابہ کرام بھی نہیں بچیں گے اور خود اکابرین دیوبند بھی نہیں بچیں گے کہ انہوں نے جنازے کے بعد دعا کے قائل کو بدعتی نہیں کہا بلکہ انہوں نے اس کو جائز کہا ہے. اللہ تعالیٰ میں ثابت کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ مولانا صاحب اپنی تقریر میں باتوں کا جواب دیں گے.
آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کا میں ترجمہ بھی اپنی طرف سے نہیں کرتا، یہ ہے میرے ہاتھوں میں تفسیر عثمانی، مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب علماء دیوبند کے اکابر ہیں جن کا دیوبند کا تشخص انہی کے نام سے قائم ہے۔ اسی آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہوئے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب جس کا ترجمہ لکھتے ہیں، اور جب تجھ سے پوچھے میرے بندے مجھ کو تو میں تو قریب ہوں، قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی دعا کو، جب مجھ سے دعا مانگے تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور یقین لائے مجھ پر تاکہ نیک راہ پر آئیں۔ آیت کریمہ کا ترجمہ میں نے پیش کیا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کے تفسیر سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھ سے مانگو تو صحیح، میں قبول کرنے والا ہوں، میں کنجوس نہیں، بڑا سخی ہوں، مانگنے والا مانگے میں خدا عطا کروں گا۔ آئیے آیت کریمہ کا شان نزول پیش کروں۔ آیت کریمہ کب نازل ہوا؟ یہ ہے میرے ہاتھوں میں تفسیر ابن کثیر، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ آیت کریمہ کے شان نزول میں فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں آئے صحابہ کرام، عرض کرنے لگے لو نعلم ای الساعۃ ندعو، یا رسول اللہ ہمیں اس ساتھ کا پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کس وقت کی مانگی ہوئی دعا قبول کرتا ہے۔ آیا اللہ سے مانگنے کے لیے کوئی دعا مقرر ہے؟ نماز سے پہلے ہو، نماز کے بعد، دوپہر ہو، صبح ہو، سپہر ہو، رات ہو، کون سا ٹائم؟ وہ کون سی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا؟ جب صحابہ نے یہ سوال کیا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ دعا مانگنے کے لیے میں نے ٹائم مقرر نہیں کیا، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب۔ محبوب جب تجھ سے میرے بندے مجھ خدا سے متعلق سوال کرے کہ اللہ دور ہے یا قریب، اللہ تعالیٰ کس وقت کی دعا کو قبول کرے گا؟ اللہ نے فرمایا انی قریب، میں دور نہیں، میں تو قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔ ارے میری شان تو یہ ہے میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں اذا دعانی، جب بھی وہ مجھ سے دعا مانگے۔ مولانا صاحب کو پتا ہوگا اجیبو یہاں پہ آیا ہے اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فرماتا ہے اذا دعانی، یہ اذا تعمیم اوقات کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کی پابندی نہیں لگائی، ٹائم کی پابندی نہیں لگائی۔ ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں مولانا صاحب 4 ساڑھے 4 بج چکے ہیں، بتائیے اس وقت دعا مانگنا جائز ہے یا ناجائز نہیں؟ بسم اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی نبینا درود شریف پڑھیے۔ جناب صدر گرامی قدر، میرا پہلا عرض یہ ہے کہ مولوی صاحب ہمیں واعظ سنا رہے ہیں، مناظرہ نہیں کرتے۔ جس چیز میں جھگڑا ہے اس کو چھوڑ کر دعا پر لگ گئے۔ دعا کے ہم بھی قائل ہیں، دعا مانگ مانگ کر کے ساری زندگی دعا میں کپایا۔ سوال یہ ہے کہ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے جنازے ہوئے؟ وہ جنازہ کی نماز کس نے پڑھایا؟ یہاں تک کہا کہ کوئی بھی آدمی اگر فوت ہو مجھے اطلاع دیے بغیر کوئی جنازہ نماز اس پر نہ پڑھے۔ سارے جنازہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اپنی زندگی میں، خلفائے راشدین نے، ائمہ مجتہدین نے۔ کسی ایک حدیث اگر کہ وہ ضعیف ہے وہ ثابت کرے کہ یہاں دعا ہو چکی ہے نماز۔ پہلے قرآن میں ہے یا نہ، پھر حدیث میں آؤ، تہائی ستہ کی حدیثوں میں۔ آج آپ کے پاس اتنی کتابیں جمع ہو چکی ہیں، صرف ایک کتاب میں 1,50,190,000 حدیثیں جمع ہیں۔ لاؤ کسی سے ثابت کرو۔ واز کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، نہ نواز صاحب واز سننے کے لیے تیار ہے، نہ ہم۔ بات یہ کرو اور جو آپ کا دائرہ ہے اسی میں رہو، اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ بتاؤ صاحب کہ دعا ثابت ہے، دکھاؤ قرآن میں، دکھاؤ حدیث میں، دکھاؤ کسی بھی حدیث میں۔ جنازے کے بعد دعا، واز نہ کرو، ہم واز سننے کے لیے نہیں آئے جناب۔ میرا ٹائم اگر کہ ہے یا نا، لیکن آپ کو بخش دیا گیا۔ ہم تو ماشاءاللہ ویسے مولانا صاحب صدقہ چاہنے والے نہیں، ابھی اجازت کی بات نہیں، اب ٹائم ٹیبل چونکہ آپ نے اپنا ٹائم دے دیا نا، آپ نے اپنا ٹائم مجھے دے دیا تو ابھی آپ خاموش ہو جائیں گے، چپ رہے، کیونکہ ہم صدقہ کھانے والے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، موت ان کے لیے جو صدقہ کھاتے نہیں ہیں۔ ابھی سنیں آپ،
پہلی بات یہ میں نے مولانا صاحب کے سامنے آیت پیش کی، اللہ فرماتا ہے جب بھی مجھ سے مانگو، اذا عموم اوقات کے لیے ہے کہ نہیں، تعمیم اوقات کے لیے ہے نہیں، اللہ نے ٹائم کی پابندی نہیں لگائی۔ میں نے آپ سے پوچھا مولانا صاحب بتائیں اس وقت 4:30 بجے ہیں، اس وقت دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہی کہیں گے اللہ نے فرمایا اذا دعانی، جب بھی مانگو۔ کیا قرآن میں آیا 4:30 بجے دعا مانگو؟ حدیث میں ہے 4:30 بجے دعا مانگو؟ کسی صحابی کا قول ہے 4:30 بجے دعا مانگو؟ ارے آپ بھی یہی کہیں گے کہ نبی پاک کی کوئی حدیث نہیں، قرآن کی کوئی آیت نہیں، کسی صحابی کا قول نہیں، لیکن بات یہ اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، تم جب بھی مجھ سے مانگو گے میں خدا قبول کروں گا، اس لیے 4:30 بجے بھی دعا مانگنا جائز ہے۔ مولانا صاحب آپ اس کا جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا اذا دعانی، جب بھی مجھ سے مانگے گا، جنازے کے بعد دعا مانگنے والا اذا دعان میں شامل ہے یا نہیں؟ آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ دوسری بات آپ نے کی، مولانا صاحب کہنے لگے یہ مطلق کی بات ہے، اس میں ہم مطلق کی بات نہیں کرتے، جب تمہارے گھر کی باری آتی ہے تو انہی آیتوں کو لے کر تم اپنے لیے پتہ نہیں کیا سے کیا بہانے مانگتے ہو۔ یہ لیجئے میرے ہاتھوں میں ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند، تمہارے مفتی دارالعلوم دیوبند مفتی عزیز الرحمان صاحب سے کسی نے پوچھا مفتی صاحب عیدین میں دعا کس وقت مانگے؟ آیا بعد نماز کے یا بعد خطبہ کے؟ سوال ہوا ان سے کہ کس وقت دعا مانگے؟ جواب دیا عیدین کی نماز کے بعد مثل دیگر نمازوں کے دعا مانگنا مستحب ہے، خطبہ کے بعد دعا مانگنے کا استحباب کسی روایت سے ثابت نہیں ہے، اور عیدین کی نماز کے بعد دعا کرنا استحباب انہی حدیثوں و روایت سے معلوم ہوتا ہے جن میں عموماً نمازوں کے بعد دعا مانگنا وارد ہوا ہے۔ ارے جب تمہاری باری آتی ہے تو تمہارے مفتی عزیز الرحمان صاحب کہتے ہیں عیدین کے لیے کوئی خاص حدیث نہیں، عیدین کے لیے کوئی خاص روایت نہیں، انہی آیت کو لے کر مفتی صاحب عید کی نماز کے بعد دعا کو جائز قرار دیتے ہیں، انہی آیتوں کو، انہی حدیث کو جو مطلق دعا کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو مطلق دعا کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا ہے، انہی حدیثوں کو لے کر تمہارے مفتی عزیز الرحمان صاحب عید کی نماز کے بعد دعا کو جائز قرار دیتے ہیں۔ جب تمہارے گھر کی باری آ جائے تو وہاں پہ تعمیم مطلق و مقید کی بات نہیں ہوتی، وہاں پہ مفرد اجتماعیت کی بات نہیں ہوتی، وہاں پہ انہی آیتوں کو بیس بنا کر تم جائز قرار دیتے ہو۔ اب جب ہماری باری آ جائے تو کہتا ہے نہیں جی یہاں پہ تعمیم اوقات کے نہیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی نماز کی مطلق کی بات کی ہے، آئیے میں آپ کے سامنے قرآن کی دوسری آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے محبوب جب تو نماز سے فارغ ہو جائے اِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جانا۔ میں اس کی تفسیر نہیں کرتا، تفسیر کرنے والے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس ہیں۔ یہ کون سے عبداللہ بن عباس ہیں؟ یہ وہی عبداللہ بن عباس ہیں آئے محبوب کی بارگاہ میں یا رسول اللہ آپ دعا کریں مجھے قرآن کی تفسیر بننے کا بڑا شوق ہے۔ سرکار نے دعا کی، فرمایا اللہم علم التاویل، یا اللہ اسے قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے سرکار نے دعا کی، فرمایا اللہم علم الکتابہ، یا اللہ اسے قرآن کی تعلیم دے۔ دوسری ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے سرکار نے دعا کی اللہم علم الکتاب والحکمت، یا اللہ اسے کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ وہی تم حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس وہ قرآن مجید کی آیت کی تفسیر کرتے ہیں۔ مولانا صاحب شاید آپ نے پڑھا ہوگا جو امام حاکم کا مستدرک آپ اٹھا کے لائے ہیں، اسی مستدرک کے اندر امام حاکم فرماتے ہیں تفسیر الصحابی مسند عندہما، وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحابی قرآن مجید کی تفسیر کرے تو فرماتے ہیں امام حاکم فرماتے ہیں امام بخاری اور امام مسلم کے نزدیک وہ تفسیر رسول اللہ کی تفسیر شمار ہوتی ہے۔ آئیے میں اپنی طرف سے تفسیر نہیں کرتا، یہ ہے میرے ہاتھوں میں تفسیر ابن عباس، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس قرآن مجید کی آیت کی تفسیر کرتے ہیں، فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَانْصَبْ فِي الدُّعَاءِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تو فرض نمازوں سے فارغ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف دعا کے ساتھ متوجہ ہو جا۔ مولوی صاحب بتائیے کہ نماز جنازہ نماز ہے کہ نہیں، اور نماز جنازہ فرض ہے کہ نہیں، قطع نظر اس کے کہ فرض عین فرض کفایہ کی بات کریں، آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ نماز جنازہ فرض ہے کہ نہیں۔ اور اللہ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے من صلاۃ المکتوبۃ، عبداللہ بن عباس اس کی تفسیر کرتے ہیں یعنی فرض نمازوں کے بعد، تو پتا چلا کہ جنازہ بھی نماز ہے اور فرض کفایہ بھی ہے ایک اعتبار سے اور فرض عین بھی ہے ایک اعتبار سے۔ اب بتائیے جنازے کے بعد دعا مانگنے والا اس حکم میں شامل ہے کہ نہیں؟ دوسری بات کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں نماز کی بات کرتے ہیں، نماز کی بات تو ہم بعد میں کریں گے، جنازے کی بات ہم بعد میں کریں گے انشاءاللہ، آگے چل کے ہم دلیل دیں گے۔ اور آپ نے کہا کہ دعا نہ مانگنے والا وہ بدعتی ہے، مانگنے والا وہ بدعتی ہے، ہم حضور کے حدیث بھی بعد میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہم اسی ترتیب سے جا رہے ہیں، پہلے آپ کو قرآن مجید کی آیتوں کا جواب دینا پڑے گا، جب آیتوں کے بارے میں آپ جواب نہیں دے سکیں گے، آپ نے ابھی تک اپنے دعوے کی دلیل میں ایک بھی قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہے، پڑھیے اگر ہے آپ کے پاس قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے تو بتائیں ہمیں نا، جب آپ پڑھ نہیں سکتے تو آپ کیسے ان کا انکار کر سکتے ہیں؟ اپنے دعوے میں ایک قرآن کی آیت تو پڑھے نا، پڑھیے بسم اللہ کریں۔
جب ہم نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً دعا کا ذکر کیا، تو مطلقاً اس کے بعد ہم نے آپ سے یہ پوچھا پہلی آیت میں اذا دعان میں تعمیم اوقات ہے کہ نہیں، اور دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ فرماتا ہے فإذا فرغت فانصب، اے محبوب مولانا صاحب آپ اپنی باری میں بول رہے ہیں، آپ کو بولنے کی اجازت نہیں رہتی ہے۔ ابھی یہ قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی ہے ابھی اس کی میں نے تفسیر پیش کی، وہ تفسیر صرف ابن کثیر میں نہیں ہے، یہی روایت قرآن کی آیت کے شان نزول میں نے تفسیر ابن کثیر سے بھی پیش کی، یہی شان نزول تفسیر خازن جلد نمبر 1 میں بھی موجود ہے، اور یہی آیت کریمہ کے شان نزول تفسیر ابن جریر میں علامہ ابن جریر صبری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی تفسیر نقل کی ہے، انہوں نے بھی یہی شان نزول لکھی ہے۔ آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ اذا دعان میں جنازہ کے بعد دعا مانگنے والا شامل ہے کہ نہیں، اس کے تعمیم اوقات میں شامل ہے کہ نہیں۔ دوسرا آپ کو یہ بھی جواب دینا پڑے گا فإذا فرغت فانصب، تفسیر میں نے اپنی طرف سے نہیں کی، صحابی رسول تفسیر کر رہے ہیں۔ امام عاقب فرماتے ہیں تفسیر الصحابی مسرد عندہما، کہ امام عاقب فرماتے ہیں کہ جب کوئی صحابی قرآن مجید کی تفسیر کرے تو وہ امام بخاری امام مسلم کے نزدیک رسول اللہ کی تفسیر گنی جاتی ہے۔ آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سائل ہے کہ نہیں۔ حالانکہ شاہ صاحب اللہ نے تجھے حکم دیا محمد سائل فلا تنر، شاہ جی تمہارے پاس کوئی آئے بھیک مانگنے کے لیے، کوئی سائل ہے، کچھ دے سکتے ہو تو دو، نہیں دے سکتے تو جھڑکو نہیں۔ ارے وہی خدا تجھے حکم دے رہا ہے کہ جب کوئی سائل تیرے پاس آئے مانگنے کے لیے، دے سکتے ہو تو دو، نہیں دے سکتے تو جھڑکو نہیں۔ بتاؤ اسی خدا کی بارگاہ میں جنازے کے بعد دعا مانگنے والا سائل ہے کہ نہیں؟ اور جو خدا مجھے اور تجھے تعلیم دے کہ سائل کو مت جھڑکو، جنازے کے بعد دعا مانگنے والے سائل کو وہ کیسے جھڑکے گا؟ آپ تو یہودیوں والی باتیں کر رہے ہیں۔ یہودی بھی کہتے تھے وقالت الیہود ید اللہ، نہیں قرآن کی آیت پڑھوں گا، نہیں قرآن کی آیت ویسے نہیں، یہودی کہتے تھے وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ غلت ایدیہم، یہودی کہتے تھے اللہ بڑا کنجوس ہے، اس کے ہاتھ بندے کسی کو نہیں دیتا۔ اللہ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، دونوں ہاتھ کھلے، مانگنے والا آئے تو صحیح۔ جناب نواز صاحب اور حاضرین مجلس، گر امین مکتب و امین ملا کاری ایمان خراب۔ محترم نواب صاحب آپ کسی کو حکم دیتے چھائے لاؤ، وہ آپ کے سامنے جیپ حاضر کر دے، آپ کسی کو حکم دیتے جیپ لے آؤ، وہ آپ کے سامنے جگ حاضر کر دے۔ یہ وہی بات ہو رہی ہے جناب، عید کے متعلق نہیں ہے یہ بات، پانچوں نمازوں کے بارے میں یہ نہیں ہے بات، عام اوقات کی دعاؤں میں نہیں ہے یہ بات۔ اب عید بھی آ گئی، جمعہ کا خطبہ بھی آ گیا، 5 وقت کی نماز بھی آ گئی۔ یہ یہودی کہتے تھے وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ غلت ایدیہم، یہودی کہتے تھے